بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ محترم ناظرین، نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال لانے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلہ کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنے جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے، استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ ایک مقولہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑے کام کا ہے اور بڑا یاد رکھنے کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص خواب انجام دینے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے تو نے تو میری کمر توڑ دی، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ جہاں تک یہ عبادتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں عبادت اللہ تبارک و تعالی کی خالقیت کا، اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہذا ہماری طرف سے عبادت میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں ان پر استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے گناہ جانے یا انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً 3 مرتبہ استغفر اللہ فرماتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا۔ آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے، جب کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگے، اور جب کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ کے حضور نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسا پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، لہذا ہماری نماز میں جو برائی ہے اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہیں تو صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ استغفار اپنی رات کو کی گئی عبادت کی وجہ سے ہے کہ رات کو کی گئی عبادت میں اے اللہ آپ کی ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، اس واسطے ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے ہوئے پاؤں پر ورم آ رہا ہے، مگر پھر فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کر لیں گے؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کی صورت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ ان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادات میں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائیں گے اور وہی چیز عطا فرمائیں گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگرانی کرنے والے 2 فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا
جو اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو کبر و ناز میں مبتلا کرتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدے کی ناقدری کرا کے دل میں مایوسی پیدا کروا دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس کا علاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتا دیا کہ عبادت میں جو کوتاہی ہو اس پر اللہ سے استغفار کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم کرے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس طرح خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا اور پینا بھی ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اسی حال میں ہو کہ دفعتاً دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت اور شادمانی کی حالت میں یہ کہہ بیٹھے کہ اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔